Watch the bottom line. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے مناقب اور حالات پر مبنی ہماری یہ ویڈیو آپ کے سامنے پیش ہے۔ آپ جلیل القدر تابعین اور 40 پیشواؤں میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان اور مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہے، اور جس کی تعریف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں اس کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات جانب یمن روئے مبارک کر کے حضور اقدس فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی پاتا ہوں۔ ناظرین کرام، اگرچہ جناب اویس کرنی رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، لیکن علماء کرام آپ شوق اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے آپ کو احتراماً صحابی کا درجہ بھی دیتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن 70,000 ملائکہ کے آگے جو اویس کرنی کے مانند ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے رپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت اور ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر قیامت کے دن آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور مضر کی بھیڑوں کے بال کے برابر گناہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، ربیہ اور مضر 2 قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ حضرت اویس کرنی رحمت اللہ علیہ ہے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ نے پوچھا کہ کیا وہ کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی 2 وجوہ ہیں۔ اول غلبہ حال اور دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف و نابینا بھی، اور اویس شتر بانی کے ذریعے ان کے لیے معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ نے پوچھا کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، البتہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر 1 درم کے برابر سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔ لہذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دینا۔ پھر جب صحابہ کرام رضوان اللہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیرہن کا حقدار کون ہے، تو فرمایا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مقام تابعی اور اشتاق صحابہ بھی آپ کا دیدنی ہے۔ دور خلافت راشدہ میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس رحمت اللہ علیہ نماز میں مشغول ہیں۔
اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا تو جواب دیا کہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اویس ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اکرم کی بیان کردہ نشانی کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست بوسی کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایک ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش پیدا ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ٹکڑے کے بدلے میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص ہی یہ خرید سکتا ہے، آپ کو تو فروخت کرنے کی بجائے اٹھا کر پھینک دینا چاہیے، پھر جس کا جی چاہے اس خلافت کے لباس کو خرید لے۔ یہ کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا لباس پہن لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابرو مبارک کشادہ تھے یا گھنے تھے، لیکن دونوں صحابہ کرام جواب دینے سے معذور رہے۔ حضرت اویس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں میں سے ہیں تو یہ بتائیے کہ جنگ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہے۔ اس طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے تو اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ رضوان اللہ پر رکت طاری ہو گئی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ بیان ایک مشہور و معروف کتاب تذکرۃ الاولیاء جس کے مصنف حضرت شیخ فرید الدین عطار ہیں، اس کا اردو ترجمہ جس کو الفاروق بک فاؤنڈیشن لاہور نے چھاپا ہے، اس سے ہو بہو نقل کیا گیا ہے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دیجئے اور اللہ ہمارے مغفرت فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت فرمائیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔